بدا من طلعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے. دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مساجد کو سجانا. یہ پارٹ نمبر 5 ہے. اس سے پہلے 4 پارٹ ہو چکے ہیں. قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے مساجد کا سجایا جانا یعنی ان کو خوبصورت بنانا بھی ہے. اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں یہی بتایا جائے گا. چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں. حدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں آنے اور بنانے میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگیں. مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنی دولت اور سطوت دکھانا مقصود ہوگا، اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا. ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کریں گے. ہوڑ لگے گی ایک دوسرے سے مساجد کو خوبصورت بنانے میں، ان کو سجانے میں. ایک دوسری روایت جو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو گے اور اپنے قرآن کو زیور وغیرہ سے آراستہ کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی. ایک اور حدیث سنیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں بہت خوبصورت بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج کے وقت ہی بنائی جائیں گی. میرے دوستو، اس روایت کے 2 راوی ضعیف ہیں. ان کے نام ہم نے ڈسکرپشن میں ذکر کر دیے ہیں، وہاں لکھ دیے ہیں، دیکھ لیجئے گا. ہم کوئی بھی روایت پیش کرتے ہیں تو وہ بحوالہ پیش کرتے ہیں، اگر کچھ کمزوری ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. بہرحال اگر کوئی حدیث کا عملی تجربہ کرنا چاہتا ہے میرے دوستو، تو کچھ ان علاقوں کی مسجدوں میں سجدے کر کے دیکھے جہاں مسجدیں کچی اور سادہ ہوتی ہیں، پھر اس کو سجدوں کی حلاوت کا احساس ہوگا. ٹھیک کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کی سوچیں بدل جاتی ہیں. آج اگر کسی علاقے میں خوبصورت مسجد نہ ہو تو اس علاقے والوں کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. جبکہ جہاں مسجد خوبصورت بنی ہو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کی نظر میں ان کی کیا حقیقت ہے. میرے دوستو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کہیں بھی جا کر آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیے، ہر کہیں آپ کو خوبصورت مسجدیں مل جائیں گی. چند جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر مسجدیں کچی ہوں گی، لیکن اکثر جگہوں پر مساجد کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، مساجد کو سجایا جا رہا ہے. تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت، قرب قیامت کی جو علامت ہے یہ بھی پوری ہو چکی ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم قرب قیامت کی علامتوں کا حصہ نہ بنیں. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی پر بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک دوسرا شعر ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. میرے دوستو، ہم مسجدیں پکی بنانے سے زیادہ ہم ان کو آباد کرنے پر زیادہ غور دیں، ان کو اپنی عبادت سے، اپنی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے ان پر آباد کرنے پر زیادہ غور دیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور نشانیاں آنے والی ویڈیوز میں ذکر کی جائیں گی، بیان کی جائیں گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.